اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کتاب ہے مجالس المومنین، اور اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری۔ ان کا سن وفات ہے 1019 ہجری۔ اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری نے۔ آج ہم اس کے صفحہ نمبر 225 سے ایک حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اور حدیث کا جو عنوان اس کتاب میں دیا گیا ہے وہ ہے ہر شخص پر حسن ظن نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے اس پہلے حصے میں میں حدیث کا ترجمہ اور اس کے خاص نکات پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ان نکات پر ہم تھوڑی سی مختصر اور جامع بحث کریں گے۔ اس کتاب میں صاحب احتجاج طبرسی، جو مکتبہ اہل تشیع کی فقہ جعفریہ میں ایک بہت ہی مشہور اور خاص کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وہ یہاں پر نقل کی گئی ہے، اور امام نے اس روایت میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عنوان آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص پر حسن ظن نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو شکل و صورت اور گفتگو اور حرکات و سکنات میں اچھا نظر آتا ہو تو فوراً اس پر اعتماد نہ کر لینا، کیونکہ اس جہاں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی فطری کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے حرام حاصل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ دینداری کو اس کے حصول کے لیے جال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی ظاہری شکل و صورت سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یوں وہ مال حرام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ظاہری حرکات و سکنات بھی شرعی رکھتا ہو اور مال حرام سے بھی پرہیز کرتا ہو تو بھی اس پر اندھا دھن اعتماد نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، اور ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جو مال حرام سے پرہیز کرتے ہیں لیکن وہ دوسری برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ دوسری عمومی برائیوں سے بھی پرہیز کرتا ہو تو بھی اس پر اندھا دھن اعتماد نہ کرو، اور دیکھو کہ اس کی عقل کتنی ہے، وہ عقل کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ظاہری محرمات سے بچنے والے لوگ بھی بہت ایسے ہوتے ہیں جو محرمات سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں لیکن پختہ عقل کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور یوں اپنی اصلاح کرتے کرتے جہالت کی وجہ سے سب کچھ تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ چوتھی قسم امام نے بیان فرمائی، اور جب کسی کی عقل بھی تمہیں پختہ نظر آئے تو بھی اس پر اندھا دھن اعتماد نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ وہ اپنی خواہشات کے وقت عقل کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے یا عقل کو خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ وہ اقتدار باطل کا فریفتہ ہے یا نہیں۔ اور آگے چل کر امام نے فرمایا، جب ان تمام خصوصیات سے، جس میں یہ تمام خصوصیات ہوں اور وہ ان تمام برائیوں سے پاک ہو، جب تمہیں ایسا شخص دکھائی دے تو وہ بہترین شخص ہے، تم اس کے طریقہ پر بے خوف بے خطر ہو کر چلو، اور رب کی رضا کے حصول کے لیے اس کی اقتداء کرو، اور اپنے اور اللہ کے درمیان اسے وسیلہ قرار دو، کیونکہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور اس کی کوئی طلب ناکامی سے دوچار نہیں ہوتی۔